اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے جی پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا. یعنی پوری امت کو جتنا عذاب اس امت کے برابر آدھا عذاب, یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر 100 روپے 10 لوگوں کو دے دیا گیا تو اب 10 لوگوں کے 100 روپے کو جمع کریں تو کتنا ہو گیا 1000. اب 1000 کا نصف اگر کسی کو دیا جائے تو کتنا بڑا ہے. اللہ اکبر. بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے پوری امت کا نصف عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے. اللہ غور کریں, ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے. امت کا نصف عذاب جن لوگوں کے وجود پہ ڈالا جائے گا ان کی حالت کیا ہوگی. اللہ اکبر. وہ جہنم جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اس کی آگ کو جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے وہ آگ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء پر دہکائی جائے گی, ان کی شرم کی جگہ پہ دہکائی جائے گی. ذرا سوچے تو صحیح, 2-3 منٹ کی لذت 2-3 منٹ کی لذت 2-3 منٹ کا عیش چند لمحوں کی لذت. اللہ اکبر. اور پھر ہمیشہ کی ذلت. اور میری قوم کے جوانوں کو فیشن کے نام پر اسی طرف ڈالا جا رہا ہے, اسی طرف جب ڈھالا جا رہا ہے. کل کا جوان زنا کے نام سے بھی کانپتا تھا. میں جانتا ہوں اپنے بچپنے کی وہ داستانیں کہ نوجوان لوگ کہتے تھے ہم ساری شرارتیں کر سکتے ہیں لیکن زنا کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی. یہ ہمارے بچپن تک جوانوں کی باتیں ہم نے سنی تھی, ہر مستی کریں گے, ہر شرارت کریں گے لیکن بدی کی طرف نہیں جائیں گے. مگر افسوس آج ہم کتنا دکھی دن دیکھ رہے ہیں, کتنے کرب سے گزر رہے ہیں, کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں. کون سی حکومتیں آئی, کون سی چلی گئی, اس پر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے اس لیے کہ حکومتوں کا آنا جانا یہ تو موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے. لیکن قوم کے جوانوں کے بگڑنے کا دکھڑا ہم کس کو جا کر کے سنائیں. حکومتیں تو چند سالوں میں بدلتی ہے لیکن جب قوم کا ایک جوان بگڑ جاتا ہے تو 3 پشتوں تک اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی. جس قوم کے 16 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا میں ڈوب جائیں اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا, اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں, اللہ کے بندوں, زنا کی بڑی کربناک سزا ہے. اللہ جب کسی زانی کو سزا دیتا ہے تو اس کی کئی پشتوں تک وہ سزا باقی رہتی ہے. مگر جو توبہ کر لے, توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا جس نے شادی سے پہلے زنا کیا اللہ اس کی نسل میں عیبی, لنگڑے, لوڑے, اندھے, گونگے بچے پیدا کرتا ہے تاکہ اس کا دکھ وہ جھیلتے رہے. 98% لوگوں کے گھر میں جو عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں وہ زنا کی نحوست کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. مائیں اور بہنیں موجود ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے سورسز کی وجہ سے اچھے رشتے آتے ہیں. میں بات اچھے رشتے کا ایک وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. سب کو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو, اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو, اللہ تمہیں اچھا رشتہ بھیجے. بے شک. اس لیے کہ گناہ کو چھوڑ دینے سے بہتر وظیفہ اللہ کی یہاں کوئی ہے ہی نہیں. وظائف کی اہمیت اپنی جگہ لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا جائے. لوگ کہیں بغیر دلیل آپ بات کر گئے لیکن میں آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھو اللہ سے ڈرنے کی برکت
رشتہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، رشتہ چل کر آئے گا. لڑکوں سے بھی کہتا ہوں، لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں، اور ایسے گھرانے کا آئے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. آپ نے اس روایت کو مختلف تناظر میں سنا، آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں، غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنیں. آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، رات کا آخری حصہ ہے، رات کا آخری پہر ہے. اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو. تو جوان آواز کیا آتی ہے، امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے، کیونکہ یہ جرم ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی، بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہوگا، اس کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں. مگر جوان بیٹی کا جواب تھا، امی امیر تو سو رہا ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے امیر کے خوف سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھو اس لڑکی ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، خدا کا ڈرنا. امیر المومنین رئیس المنافقین امام المجاہدین جانشین رسول سیدنا عمر بن الخطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھے. جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی خوش ہو گئے کہ میری رعایا میں ایسی بچیاں بھی موجود ہیں جو رات کی تاریکی میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے. گھر پہ نشان لگایا، جن کو معلومات دی کہ بچی شادی شدہ ہے کہ کماری ہے، پتہ چلا کماری ہے. اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب شادی نہیں کر سکتا، بتاؤ تم میں کون اس لڑکے سے شادی کرے گا. ایک بیٹے نے کہا میں کروں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کل تک جس کے گھر کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، یہ خوف خدا سے گناہ سے بچنے کی برکت ہے کہ اللہ اکبر سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم کے گھر کا رشتہ بغیر کسی سوچ کے ان کے گھر پہنچ گیا. اور اللہ اکبر صرف خوف خدا کی برکت سے وہ لڑکی 3 بر اعظموں کے حاکم عمر بن الخطاب کی بہو بن گئی. بے شک سبحان اللہ، وجہ اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی خشیت. اور صرف فاروق اعظم کی بہو نہیں بنی بلکہ اللہ نے اس بیٹی سے ایک بیٹی پیدا فرمایا، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پہلی صدی کے مجدد کی بانی بھی عمر بن خطاب کی بہو بنی، اور دوسرے عمر کی نانی بنی جسے ثانی عمر کہلایا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے تو عرض کیا کر رہا تھا جب حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے قوم مرے ہوئے آندے پڑے ہوئے لوگوں بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں آندے منہ مار کے ڈال دیا. تو انہوں نے کیا کہا، ہم دنیا سے محبت کرتے. پہلی وجہ دنیا سے محبت. آج دیکھ لو، ٹٹول لو اپنے دلوں کو، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی ہے. مرد ہے تو کاروبار میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گھروں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے، گناہوں میں ڈوب کر اللہ کو بھول گئے. دنیا کی محبت. اور عورتیں ہیں انہیں زیورات سے دلچسپی، انہیں اچھے کپڑوں سے دلچسپی، انہیں گھومنے پھرنے سے دلچسپی، انہیں غیبت چگلی سے دلچسپی، اس کے گھر کے حالات معلوم کرنے سے دلچسپی. میں کہتا ہوں دوسروں کے گھر کے حالات معلوم کرنے کا تجسس کرنے والوں، کبھی اپنی قبر کی بھی تو فکر کرو، کبھی اپنی قبر کا بھی تو خیال کرو. دنیا کی محبت میں ہم ڈوب گئے. بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، دنیا کی محبت صرف دنیا داروں کے دل میں نہیں بلکہ بعض دیندار کہلانے والے بھی دنیا پرست ہو. جی دنیا میں ڈوب گئے. دنیا کی محبت نے ان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیا. اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ پھر وہ کہتا ہے دوسری وجہ ہے
کہ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے. کیا کہا؟ ہم بدکار لوگوں کی پیروی کرتے تھے. بدکار. اب غور کریں، دھیان دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بدکار زیادہ بدکار تھے کہ آج لوگ زیادہ بدکار ہیں. وہ کہنے کہ بدکاروں کی پیروی کرتے تھے، بدکاروں کی نقالی کرتے تھے، تو اللہ نے ہمیں مار کے عہدے منہ ڈال دیا، عذاب میں گرفتار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تو انٹرنیٹ کی نوسط نہیں تھی، اتنا تیز رفتار دور نہیں تھا. سمندر کے کنارے جا کر کے عیاشوں کی ہوٹلیں تو اس دور میں نہیں تھی. آپ غور کریں کہ وہ لوگ اگر بدکاروں کی پیروی کریں تو مار کے عہدے منہ ڈال دیے جائیں. آج میری قوم کا جوان کتنے بدکاروں کی پیروی کر رہا ہے. پھٹی ہوئی جنس، یہ کس کی پیروی ہے؟ نیکوکاروں کی یا بدکاروں کی؟ کسی شریف نے